ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا۔ زندہ ہیں ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا۔ زندہ ہیں ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، زندہ ہیں ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، زندہ ہیں ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں۔ میرے استاذ علامہ نعمان اختر فائق الجمالی نے تصور مدینہ میں ایک کلام کہا تھا کہ وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا، وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا، مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا، مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی، اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ آج کے محبتوں کے ساتھ مجاہدانہ تیور، انقلابانہ رنگ، آفاقانہ آواز لے کر کے تشریف لاتے ہیں جماعت اہل سنت کا وہ انمول نادر و نایاب شاعر، جس کی شاعری ملک ہندوستان کا اکثر و بیشتر مداح پڑھتا ہے اور ان کے پڑھ کر کے اپنی شہرت کو چاند لگاتے کی صلاحیت ہے۔ آئیے استقبال کیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سعید ملت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ذیشان مطرافی کو انہی کے 4 مصروں کے ساتھ کفیل امبر آواز دیتا ہے کہ سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، سیرت آقا سے یوں جیون سجانا چاہیے، زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے، روٹیاں کھا کر رضا کی بک رہا ہے جو خلاف، چلو بھر پانی میں اس کو ڈوب جانا چاہیے۔ لیکن کچھ نسبتوں سے محبت کے لائق ضرور ہو، ایک ذرا محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ اب یہاں سے آپ کی دعائیں اگر مجھے مل جائیں تو کچھ مصرے اور سنا دوں، اجازت ہے بھائی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ امی خدیجہ کی بارگاہ میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے۔ شاعر نے کہا واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، نام سنا ہے آپ نے؟ امی خدیجہ کون ہے؟ حضور کی پہلی بیوی، ملکہ عرب، بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اونچی آواز میں بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جنہوں نے پورے عرب کو کھلایا ہے وہ ہے سیدہ خدیجہ، اور مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، واقف صاحب قرآن خدیجہ نے کیا، یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا، یعنی انسانوں پر احسان خدیجہ نے کیا، تو بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا، اولی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا، بعد میں لوگوں نے آیات کا چہرہ دیکھا، اولی جلوہ قرآن خدیجہ نے کیا۔ اے بھائی جان، اے بھائی جان، گڈو ببلو پپو گزر جائے گی۔ دیکھیں آپ دل کے قریب رہنے والے لوگ ہیں اور دہلی میں رہتے ہیں، تو لیکن یہ چند لوگ بچے ہوئے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو
ادھر جو 5 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 4 یا 5 نوجوانوں، میرے لیے نہ ہو، حضور کے لیے یہاں آ جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں جو زمین پر بیٹھنے والا شخص کبھی گرا نہیں کرتا۔ آ جاؤ یار، جب قبر میں جاؤ گے کرسی ساتھ نہیں جائے گی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اسی زمین کے نیچے جانا ہے۔ اگر وہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں اگر اپنی بے عزتی نہ محسوس کرتے ہوں حضور کی محفل میں بیٹھنے سے تو آ جائیں، قریب آ جائیں۔ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، حضرت علی اکبر کا صدقہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ عطا فرمائے۔ آ جاؤ میرے نوجوان بھائیوں، ہمارے ادھر بھائی بیٹھے ہیں، منا بھائی، ببلو بھائی، آپ لوگ کو اگر پیر میں تکلیف نہ ہو تو اگر چاہیں تو کرسی لے کر ہی قریب آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آ جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ اگر آپ کے مہمان اتنی دور سے سفر کر کے آ سکتے ہیں، یہ تمام تر علماء جن کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مدرسے کی، مساجد کی، لیکن پھر بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کو کچھ بتا سکیں، آپ کو کچھ سمجھا سکیں، اور آپ اگر یہاں دیر رات تک بیٹھے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر جا سکیں، ہے کہ نہیں؟ تاکہ یہاں پر آنے کا مقصد حل ہو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں، پورے مجمع میں سے اتنا انعام کسی نے نہیں دیا ہوگا جتنا امام صاحب نے دے دیا۔ تنخواہ کتنی دیتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ بہرحال جتنی بھی دیتے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں آپ کو۔ ذرا اور مسکرا کر بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ میرے نام پر نہیں، اس نبی کے نام پر ہاتھ اٹھائیں جس نبی کے نام کا صدقہ ساری کائنات کھاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہیں لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، ذرا اور اونچی آواز میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ شرمائے نہیں، شرمائے نہیں، جو ہاتھ حضور کے نام پر اٹھتے ہیں وہ زمانے میں کبھی کسی کمینے کے در کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے اور ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو اٹھاؤ حضور کے نام پر کہیں لبیک یا رسول اللہ، زور سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب یہاں سے 4 مصرع سرکاری امام پاک کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، سرکاری امام حسین کی بارگاہ میں، ارشاد فرمائیں، سنیں گے آپ؟ ارشاد فرمائیں۔ میں نے مولا علی تک تو پڑھا، اب یہاں سے امام پاک کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور ان تمام تر علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہاں سے مصرع پڑھتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، جو بندہ جہاں تک سمجھے وہاں تک بولے۔ شاعر نے کہا خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتی۔ بھائی جان کے کان میں سبحان اللہ بول دیں تاکہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے دی کی شریعت بدل